وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ لوگ اگر تعریف کریں تو پھولنا نہیں ہے، اگر وہ مذمت کریں تو متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہاں، اگر مناسب ان کی مذمت ہے تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ البتہ مذمت کے بجائے نصیحت کرنی چاہیے۔ ایسے موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ وہ شخص تنہائی میں ہو تو ہمدردی کے ساتھ خیر اندیشی کے جذبے کے تحت اسے اس کمزوری کے بارے میں مطلع کرے۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اس پر ثواب مرتب ہوگا۔ تو حق پر ہو پھر کوئی مذمت کرے تو کچھ پرواہ نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم ولا یخافون لومۃ لائم، جو بلند قسم کے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ملامت گر کے ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کسی کو استاد یا والد صاحب اولاد یا شاگرد کو کچھ کرنے کو کہتا ہے اور بعض دفعہ وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، بلکہ آرڈر بھی مناسب ہو اور کہنے کا سلیقہ بھی اچھا ہو۔ پھر اس کو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، آپ نے کیوں نہیں مانا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، لیکن اسی کو لے کر پھر غمگین ہونا، پریشان ہونا، جس سے اپنی ڈیوٹی اپنا کام متاثر ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حکم دینے والے کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور غصے کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ بہت ہی نقصان دہ وصف ہے، اخلاق رذیلہ میں سے ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ غصے سے پہلے اسی شخص کو نقصان ہوتا ہے جس کو غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا بھی مضر نہیں ہے، غصے کا غلط استعمال کرنا ممنوع ہے۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومنین صادقین کاملین کی صفت ہے، غصے کو چبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی انتہائی کوشش کریں۔